آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جس کے شرمگاہ پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے، اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر جانوروں کی طرح چل رہے ہیں اور گھاس چر رہے ہیں۔ ہے انسان، چل رہے ہیں جانوروں کی طرح، کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا، صاحب نصاب لوگ تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، تارکین زکوٰۃ۔ پہلے حضور نے تارکین صلاۃ کو دیکھا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کی ترتیب کے مطابق پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ نماز کو آپ نے نماز کے ترک کرنے والے گناہگاروں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے پھر زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں کو بیان کیا۔ جبریل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ مال کا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے عقل مند ہیں، اپنے مال کو خسارہ اور نقصان سے بچا رہے ہیں۔ وہ اسی طرح کے عقل مند ہیں، وہ اسی طرح کے عقل مند ہیں کہ کوئی شخص اپنے سر کے بال نہ بنوائے، کہ بال چھوٹے کرنا، چونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جو اضافی چیزوں کو کاٹنے کا، تراشنے کا، صاف کرنے کا حکم ہے، اس کو ترک کر دے، کہ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اسی لیے مال میں سے، مال کے اندر کچھ ایسی چیزیں جو رب ذوالجلال نے کسی اور کے حقوق کو ڈال دیا ہے، وہ تمہارے حوالے کیا ہے، تاکہ تم اس میں سے ان کا حق نکال کے اپنے مال کو پاک کر دو۔ اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی اس میں سے ایک حصہ، آپ مخصوص حصہ نکال کے جب اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، مستحقین کو پہنچاؤ گے، تمہارا بقیہ مال پاک ہو جائے گا۔ صرف پاک نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دے گا، اس کو مزید اس میں اضافہ کر دے گا۔ اگر آپ نے اس کو ضائع ادا نہیں کیا تو بقیہ مال کے بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ چوری ہونے کی صورت میں، جل جانے کی صورت میں، ڈکیتی کی صورت میں، امراض کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں مال سلامت نہیں رہتا۔ مال سلامت، اگر رب ذوالجلال تیرے اس مال کو سلب کرنا چاہے، تجھ سے چھیننا چاہے، ایک ہی جھٹکے سے پورے مال کا تہس و نحس ہو جاتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جھگڑا ہو گیا بھائی، جھگڑے میں بہت زیادہ مال عدالتوں میں خرچ کیا، کورٹ کچہری میں خرچ کیا، جرمانہ وغیرہ میں خرچ کیا، بیماری میں مبتلا ہو گیا، ہاسپیٹل، ڈاکٹر اور حکیموں پر مال لٹا کے خرچ کر دیا، کسی اور مصیبت میں ڈاکو چور آ کر اس کے مال کو لوٹ کر گئے، مال کے ساتھ جان بھی چلی گئی، تو لہٰذا یہ زکوٰۃ دینے سے مال کی پوری محافظت ہے، ایمان کی سلامتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت پر عمل ہے۔ مال کو محبوب نہ رکھو، مال کو محبوب، اللہ اور اس کے رسول سے مال کو محبوب نہ رکھو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہلے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کر دیں گے، مال تو بنیا کے پاس بھی ہے، مال تو قارون کے پاس بھی تھا، مال تو بہت سارے لوگوں کے پاس بھی تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مال وہی مال ہے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ ہو، اللہ رب العالمین کی رضا میں خرچ ہو۔ ایک مالدار حضرت عثمان غنی ہے، جس کی سخاوت کا ڈنکا آج بج رہا ہے۔ ایک مالدار حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، اس کے سخاوت کے ڈنکے آج بجتے ہیں۔ ایک مالدار تاجر حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے مال کے خرچ کرنے کے ڈنکے آج بھی بجتے ہیں۔ ایک مالدار امیہ بن خلف بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، عتبہ اور شیبہ بھی تھا، نہ ان کا مال رہا، نہ ان کا نام رہا، نہ ان کا وجود رہا، چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے روگردانی کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ گھاس چر رہے ہیں، ان کے چیتھڑے شرمگاہوں پر لپٹے ہوئے ہیں، یہ تارکین زکوٰۃ ہیں۔